4 شادیاں کرنا سنت ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے، سنت بھی تو ہے نا. ہاں سنت. اس میں پھر میں اس پہ تھوڑے کھل کے بولوں. ہاں ہو بتائیے. سکتا ہے آپ کے کوئی جاننے والے دوست احباب جو لوگوں کی 4 شادیاں کرواتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بولوں. ہاں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جو ایمفسائز کیا نا وہ تو ایک شادی پہ کیا ہے. سورۃ النساء پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو. ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ کی اجازت دی، حکم نہیں دیا. اجازت دی، اجازت حکم دی، نہیں. ہاں حکم نہیں دیا. اچھا اجازت میں ظاہر ہے جنون بعض اوقات کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ شادی کرے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. بدکاری کی بجائے وہ شادی کی طرف جائے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے زیادہ شادیوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس میں آپ دیکھیں ایک حدیث کا بھی ترجمہ غلط کر دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، شادی کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے سب سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہوں. یہ اکثر لوگ پیش کر رہے ہیں. اچھا صحیح حدیث ہے. نہیں، یہ حدیث تو بخاری میں ہے لیکن وہ ترجمہ کرنے والوں نے غلطی کر دی ہے. وہ ابن عباس بیسیکلی ترغیب دلا رہے تھے کہ شادی ایک اچھا کام ہے. جو شخص سب سے بہترین تھا اس نے تو کئی شادیاں کی ہوئی تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا ان کی مثال. ہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جو زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ جو سب سے عظیم انسان ہے نا اس نے بھی مجرد زندگی نہیں گزاری بلکہ خاندانی زندگی گزاری ہے. لہذا کیونکہ اکثر اوقات صحابہ کرام میں بھی آ جاتا تھا نا کہ اللہ کرو شادی کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی بخاری مسلم میں ہے. 3 صحاب نبی الاسلام کی غیر موجودگی میں آئے، امہات المومنین سے آپ کی روٹین پوچھی. انہوں نے کہا یہ تو حضور تو بخشے بخشائے ہیں، میں پوری رات جاگوں گا. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. تو نبی الاسلام نے بعد میں بلا کے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، نفلی عبادت بھی کرتا ہوں اور روزے نفلی رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے. نے کہا میری سنت ہے، میری سنت سے جو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے سنت سے اغراض کیا وہ مجھ سے نہیں. اب آ جائے وہ کریٹیکل پوائنٹ جو میں نے ایکسپلور کیا ہے. میرا خیال ہے یہ آپ کے پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ یہ چیز آن ایئر جا رہی ہے. آج تک نہ کسی کتاب میں یہ چیز آئی ہے نہ میں نے کبھی ویڈیو میں بیان کی ہے. کیا چیز؟ یہ شرح صدر ہوا ہے جو میں اب بیان کر کہ نبی الاسلام نے بھی ایک ہی شادی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی ہیں. زندہ رہی ہیں. آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ نہیں کی. 50 سال کی عمر آپ کی ہو چکی ہے اور آپ کی ایک ہی شادی ہے. 24 سال آلموسٹ ایک بیوی کے ساتھ گزارے ہیں. اگر یہ کوئی اتنا اس حوالے سے کام ہوتا جتنی ترغیب دلائی جاتی ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک ساری جوانی ایک بیوی کے ساتھ گزاری ہے اور اس میں کوئی آپ کی کنیز یا لونڈی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے. ایک ہی بیوی ہے. ان کی زندگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی. اس سے ایک یہ مدنی پھول ملا کہ پہلی بیوی جب تک زندہ ہے آپ دوسری شادی نہ کریں. جب پہلی مر گئی نا، کیونکہ اس نے سب کچھ آپ کے اوپر لوٹایا ہوتا ہے اور آپ نے بھی اسے بڑے وعدے وعید کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں گے، تم میری خوشی اور غمی کی ساتھی ہو، اور پھر وہ رہتی بھی ہے اور اس کی زندگی میں لا کے آپ دوسری شادی جب کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے برداشت کرنا اگرچہ وہ جائز ہے لیکن سنت کیا ہے؟ پہلی بیوی کی موجودگی میں نہیں کی. دوسری بھی جب کی سیدہ سودا سے، وہ بھی آپ کی ہم عمر تھی، 50 کے قریب ان کی عمر تھی اور بھی تاکہ میرے بچوں کو وہ دیکھ لے. پھر سیدہ عائشہ سے. یہ باقی ساری شادیاں جو ہیں یہ آپ کی بعد کی ہیں، ان کی کیا حکمت ہے وہ ایک الگ سے چیز ہے. لیکن پہلی بیوی کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے ایک ہی شادی کی. ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے اور آپ نے یہ جو کام اپنا کرنا ہے سکون کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ جو بھی کرنا ہے تو ایک شادی کریں. اور اگر آپ کو شوق ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لیں. نہیں اجازت لیں، پہلی اجازت لینا شرعی نہیں، شرعی اجازت نہیں، اس کو صرف بتا دیں. اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے بتا دیں میں تو منع ہی کرے گا، منع ہی کرے گا. پھر اسے شرعی طور پہ قائل کرے. اگر وہ قائل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو. اچھا ایک دیکھیں، کچھ لوگوں نے بیویوں کو بتایا نہیں ہے، جیسا آپ نے بتایا ان کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد پتہ چلا کہ بھائی انہوں نے دوسری شادی کی بھی ہے، تو اس میں وہ گناہ گار تو نہیں ہوئے؟ گناہ گار اس لیے ہوں گے کہ شادی اعلانیہ ہوتی ہے، چھپ کے آپ شادی کر نہیں سکتے. ایک شخص کو نہیں بتایا جا رہا نا، باقی سب معاشرے کو اگر پتہ ہے. سرکار معاشرے کو بھی نہیں پتا ہوتا نا. یہ علماء نے اکثر 2 3 3 شادیاں کی ہوئی ہیں. اگر معاشرے کو بتانا فرض ہے معاشرے کو. اگر میں چھپ کے کرنا چاہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ یہی رکیے گا، اگر میں چھپ کے کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نہیں بتا رہا اور شرعی طریقے سے میں نے شادی کی ہے تو نہیں، وہ شرعی شادی ہی نہیں ہے نا. کیسے؟ وہ اس لیے کہ جامع ترمذی میں اور سنن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے اور اعلان کا ہے. اعلان کا ہے. ہاں اعلان کرنا ضروری ہے.
اچھا دیکھیں اس میں کباہتیں کیا ہیں. آپ نے چھپا کے شادی کی, آپ مر جاتے ہیں تو کیا آپ کی اس بیوی کو حصہ ملے گا؟ شرعی طور پہ وراثت ملنا چاہیے, لیکن اگر وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہے, اور اکثر ان علماء نے جو شادیاں کی ہوئی ہیں نامہ ہوگا نا, نہیں ہوتا نا, یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ نہیں بات کر رہا, میرا سوال یہی ہے کہ ہم شادی کے تمام پروٹوکول جو پاکستانی لاز ہیں وہ بھی پورے کریں اور شرعی لاز بھی پورے کریں اور چھپا لیں. نہیں چھپانا کہ یہ چھپا رہا ہوں. نہ چھپانا نہیں, پہلی بیوی چھپانا نہیں ہے, نہیں گناہگار تو نہیں ہوگا. جی گناہگار ہوگا, گناہگار ہوگا, بالکل گناہگار ہوگا. اب اس طرف آ جائے, اتنا آپ حسن ظن نہ رکھیں, آپ شاید اسی طریقے سے ہی کریں گے جب آپ دوسری کریں گے, لیکن میں آپ کو بتا دوں نہیں کریں گے ہی نہیں آپ. نہیں جی, اچھا ٹھیک, نہیں جی, اچھا ٹھیک, آپ بتائیں. آپ نے اثر لے لیا اس کا مطلب میری باتوں کا. نہیں آپ بتائیں. اچھا ادھر آ جائے نا جی, آپ دوسری طرف چل پڑیں گے, ادھر واپس آ جائے. اسکپ کر دیا بڑے پیار سے علی بھائی نے. اچھا یہ جو دوسری شادی والا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے کاغذی کارروائی, کوئی کاغذی کارروائی نہیں کی ہوتی. میں آپ کو بالکل ببانگے دول یہ بات بتا رہا ہوں, لوگوں نے کی اور سرکار ان علماء نے ریٹن میں جو گورنمنٹ کے کاغذ ہیں نا ان میں بیوی وہ ڈکلیئر نہیں کی ہوتی. یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے شرعی نکاح کیا, وہ شرعی نکاح کیا کیا ہوتا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر کے حق مہر کے عوض, اور وہ سارے علماء بٹھائے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نکاح ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیوز ان علماء کی موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریٹرن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پھر کاغذی کارروائی میں چیز آ جائے گی اور باہر نکل جائے. اب کمیٹی گھر میں مثلا سپوز میں کسی عالم دین کا نام لے کے بات کر لوں, اگر آپ اجازت دیں, کوئی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی, چلیں چھوڑ دیں بغیر نام, پاکستان لیول کے ایک کوئی عالم دین جنہیں پوری دنیا جانتی ہے, ان کا بڑا فیم ہے اور بڑی عزت ہے, لوگ انہیں ایک بزرگ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, وہ چھپا کے دوسری شادی کر لیں اور اس کو ڈاکومنٹ میں لے آئیں, اور وہ ڈاکومنٹ جیسے ہی پہنچے گا کمیٹی گھر میں, یونین کونسل میں, اتنا دی دوسری شادی, دوسری کنواری, ان کی عمر تو 70 سال, وہ 35 سال کی لڑکی سے, جناب اگلے دن سوشل میڈیا پہ وہ کاغذ گھوم رہا ہوگا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ جتنے علماء نے دوسری شادیاں کی ہوئی ہیں وداؤٹ ریٹن ریکارڈ کی ہوئی ہیں. اور اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, جب وہ مریں گے نا, وہ بیویاں چیختی بھی رہنا, کورٹ ان کو حصہ نہیں دے گی, کیونکہ کورٹ ریٹن ریکارڈ کو مانتی ہے. تو یہ نہیں کرتے, یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ وہ کریں گے تو نکل جاتی خبر. اور رہ گیا عام آدمی چھپا کے کرتا بھی نہیں ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں چھپا کے کرنے کی, وہ چاہ رہا ہے ایک بیوی کے خرچے پورے کر لے. تو یہ ساری عیاشیاں انہی لوگوں کی ہیں کہ جو ڈومیننٹ پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں.